اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شیعتنا من لا يحر حریر القلب ولا يطمع طمع الغراب ولا يسأل وإن مات جوعا۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کو ایام شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ آج آپ مومنین کی خدمت میں امام کاظم علیہ السلام کی وہ حدیث بیان کرنی ہے جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے شیعوں کی صفات بیان کی ہیں کہ ہمارا شیعہ کون ہوتا ہے۔ شیعہ کا معیار بتایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہ ہمارا شیعہ کون ہوتا ہے، کہ جو بھی ہمارا نام لے، جو بھی ہماری محبت میں خوشی منائے، ہمارے غم میں گریہ اوزاری کرے، کیا وہ ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے یا ہمارا کوئی معیار ہے؟ نہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے معیار بتایا ہے کہ ہمارا شیعہ کون ہوتا ہے۔ فرمایا شیعتنا من لا يحر حریر القلب۔ حریر کہتے ہیں جب کتے کا بچہ جب سردی کی وجہ سے مظلومانہ آواز نکالے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حریر کہتے ہیں۔ یعنی مظلومانہ آواز نکالنے کو کیا کہتے ہیں؟ حریر کہتے ہیں۔ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو کسی بھی ظالم کے سامنے مظلومانہ آواز نہیں نکالتا، رحم کی اپیل نہیں کرتا کہ مجھ پر رحم کر لو، مظلومانہ آواز نکال لیتا ہے۔ نہ، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 14 سال زندان میں رہ کر، قید میں رہ کر، صحبتوں میں رہ کر، تکالیف میں رہ کر بتایا کہ امام وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا میں کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے۔ اگر اس کو تکالیف و مصائب و مصیبتیں ہیں، خدا کی رضایت میں راضی ہوتا ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو کسی ظالم کے سامنے مظلومانہ آواز نہیں نکالتا۔ فرمایا ولا یطمع طمع الغراب۔ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو کوے کی طرح دوسروں کے مال پر نظر نہیں رکھتا۔ کوہ ہوتا ہے نا، کوے کی خصوصیت ہے کہ وہ دوسروں کے مال پر کیا کرتا ہے؟ نظر رکھتا ہے، دوسروں کے مال پر جھپٹتا ہے، کھینچتا ہے دوسروں کے مال کو اپنی طرف۔ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے مال پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ دوسروں کو مال کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے خدایا اگر تو نے اسے اتنا عطا کیا تو اے خدایا مجھے بھی اتنا عطا کر دے۔ پھر فرمایا وَلَا يَسْأَلُ وَإِن مَاتَ جُوعًا۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جو بھوک سے مر جائے گا لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ ایک تو ہے نا کسی بھی مومن سے مدد لینا، قرض حسنہ لینا مشکل وقت میں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان کو بھوک لگے، اگر انسان پر ایسا وقت آ جائے بھیکاریوں کی طرح ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، نہ، ہمارا شیعہ وہ نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اپنے مومن رشتہ دار بھائیوں سے، مومن لوگوں سے مدد لینا، کہ قرض حسنہ کے طور پر لینا، ویسے ہیلپ لینا، مدد لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مدد لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مشکل وقت میں، تکالیف میں، مصائب میں، ایسی کوئی مشکل، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہر کسی کے سامنے رونا دھونا، ہاتھ پھیلانا، میرا تو کوئی نہیں ہے، میں تو غریب ہوں، میں نے تو روٹی نہیں کھائی، میں تو فلاں کیا ہے، نہ، یہ کیا ہے؟ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو بھوک سے مر جائے گا، خصوصاً ظالم کے سامنے کیا کرے گا؟ ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ پھر فرمایا، راوی نے پوچھا فَأَيْنَ أَطْلُبُ هَؤُلَاءِ، مولا ایسے لوگ کہاں سے پائیں ہم؟ کیا ایسے لوگ مل جائیں گے ہمیں؟ کیا ایسے لوگ ہمیں کیا کر دیں گے؟ مل جائیں گے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اُطْلُبُهُمْ فِي الْأَطْرَافِ الْأَرْضِ، اس کو آپ ڈھونڈو، زمین کے اطراف میں کیا کرو؟ ڈھونڈو، آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسے لوگ دور دراز علاقوں میں آپ کو ملیں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ ہمارے شیعہ ہوں گے۔ اور آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں آج ہمارے معیار دینی نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اندر تضاد ہے۔ ہم معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں، 14 کو مانتے ہیں، بی بی فاطمہ کو مانتے ہیں،
امام علی کو مانتے ہیں لیکن امام علی کی سنتے نہیں ہیں، امام علی علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ ہماری زندگیوں کے اندر تضاد ہے، ہمارے عمل کے اندر تضاد ہے۔ ہم نعرہ علی کا لگاتے ہیں، ووٹ یزید کو دیتے ہیں۔ ہم امام حسین کا ماتم کرتے ہیں، یا حسین یا حسین کرتے ہیں، ظالم حاکم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سپورٹر بنتے ہیں، ان کے ووٹر بنتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کیا مشکل تھی؟ اگر اس دور کے جتنے حکمران تھے، بنو عباس کے ظالم حکمران تھے، اگر امام علیہ السلام ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، اگر ان کی حکومت کو تسلیم کر لیتے، امام علیہ السلام 14 سال زندان میں نہ رہتے۔ وجہ کیا بنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندان میں رہنے کی؟ وجہ یہی تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے زمانے کے یزید کو ووٹ نہیں دیا، بیعت نہیں کی اس کے ہاتھ پر۔ کیا کیا؟ شہادت دے دی، اپنے گھر والوں کو تکالیف میں رکھا، خود تکلیف میں رہے، مصیبتیں جھیلی تمام ائمہ معصومین، لیکن زمانے کے یزید، زمانے کے فاسد اور فاسق حکمرانوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ووٹ نہیں دیا۔ اور آج ہمارے بعض مولانا حضرات علماء، میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ آج ان کو کیا ہو گیا ہے، قرآن پڑھ کر، دین پڑھ کر، امام حسین کا درس پڑھ کر، پھر بھی زمانے کے یزید کو ووٹ دیتے ہیں، ان کے حامی بنتے ہیں، ان کے سپورٹر بنتے ہیں، ان کے ووٹر بنتے ہیں، ان کے حمایت کی لوگوں کو درس دیتے ہیں۔ ان کو کیا ہو گیا؟ یہ اس طرح تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں علماء، تو پھر کم از کم اس وراثت کا ہی خیال رکھ لو آپ۔ پھر فرمایا وَإِن شَاهِدُوا لَمْ يُعْرَفُوا، یہ اگر سامنے آ جائیں تو یہ پہچانے نہیں جائیں گے۔ ان کا حلیہ دیکھ کر آپ کہو گے یہ تو کوئی اور لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھو گے کہ حقیقتاً پیروکار امام موسیٰ کاظم یہ لوگ ہوں گے۔ جب آپ کے سامنے آ جائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کپڑے سفید کپڑے ہوں، گاڑی بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، اتنا بینک بیلنس ہو، مال و ثروت ہو، دولت ہو، اپنا گھر ہو، نہ، معیار کیا ہے؟ تقوی معیار ہے، بندگی خدا معیار ہے۔ جناب حضرت ابو ذر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جناب حضرت ابو ذر کے پاس ایک چیز تھی، اور وہ کیا؟ تقوی الہی تھا، جس کی وجہ سے وہ خدا کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں، و معصومین و رسول اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل ترین شخص تھے۔ معیار یہ ہے۔ پھر فرمایا وَإِنْ غَابُوا لَمْ يَفْتَقِدُوا، اگر غائب ہو جائیں تو مفقود نہیں ہوتے، بلکہ جہاں ان کو حاضر ہونا ہوتا ہے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جہاں حاضر ہونا ہوتا ہے وہاں ہم حاضر نہیں ہوتے، جہاں ہمیں نصرت دین کی ضرورت پڑتی ہے وہاں ہم حاضر نہیں ہوتے، لیکن جہاں پر حاضر نہیں ہونا ہوتا وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہر بری محفل کے اندر ہم حاضر ہو جاتے ہیں، ہر سیٹی بجانے والا، ہر انصاف کا نعرے لگانے والا، کوئی بھی آپ کو بولے آپ حاضر ہو جاتے ہو میدان میں۔ زمانے کا امام، زمانے کا وارث دین اگر وہ آپ کو بلائے، نصرت دین کے لیے بلائے، حق کے لیے بلائے، اجتماع کے لیے بلائے، آپ نہیں جاتے ہو، اس کی نصرت نہیں کرتے ہو، گھروں میں بیٹھے رہتے ہو۔ لیکن جہاں حاضر نہیں ہونا ہوتا وہاں پر آپ حاضر ہو جاتے ہو۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا وَإِن مَرِضُوا لَمْ يُعَادُوا، اگر مریض ہو جائیں تو رحم کی اپیل نہیں کرتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتے میں تو مریض ہو گیا ہوں، نہ، خدا بند متعال کی بارگاہ میں شکر کرتے ہیں کہ اے خدایا تیری صحت و سلامتی دینے پر بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور تیری اس بیمار کرنے پر بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہر حال میں مومن کی علامت ہے، شیعہ کی علامت ہے، شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو خدا کی رضا میں کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے۔ خدا جیسا کرے اس شے پر مومن کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنْ خَطَبُوا لَمْ يَسْجُبُوا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو شادیاں کر کے بیویوں کے بغل میں نہیں بیٹھ جاتا، شادی کر کے بیوی کے بغل میں بیٹھ جاتا ہے، دین کی نصرت کی ضرورت ہوتی ہے نہیں جاتا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ کیوں نہیں آئے؟ معصومین علیہ السلام کا ساتھ لوگوں نے کیوں نہیں دیا؟ انبیاء کا، رسول کا ساتھ کیوں نہیں دیا لوگوں نے؟ ان میں ایک وجہ یہ تھی کہ عورت کا کردار ہے، دین کی نصرت میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، امیر مسلم نے 18,000 تاریخوں میں جو لکھا ہے کہ لشکر کو اکٹھا کیا، امام حسین کی بیعت کروائی، لوگوں سے بیعت کروائی، اور پھر کیا؟ عورت کا آپ کردار دیکھو، دو طرح کے کردار ملتے ہیں۔ اور کوئی عورت آئی کوفہ کے کسی بھائی کو لے گئی، بہن بیٹے کو لے گئی، شوہر کو لے گئی، ہر کوئی چلا گیا، لشکر منتشر کر دیا عورت نے۔
یہ عورت دو طرح کا کردار تاریخ میں موجود ہے. اور ایک وہ عورتیں تھیں جو امام حسین علیہ السلام کو اپنے بچے اپنے بیٹے تیار کر کے دے رہی تھی. یہ دو طرح کے کردار موجود ہیں. عورت کے دو طرح کے کردار: امیر مسلم کے ہاتھ سے بیعت شکنی کی، جوانوں کو منتشر کیا. کیوں؟ عبید اللہ ابن زیاد نے دھمکی دی تھی اگر آپ کے شوہر، آپ کے بیٹے، آپ کے مرد اگر امام حسین کا ساتھ دیا، اگر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی اور امام حسین کی نصرت کے لیے گئے، پھر ہم تمہارے مردوں کو قتل کر لیں گے اور عبرت ناک سزا دیں گے. عورت کا دل نرم ہوتا ہے. عورتیں ڈر گئیں، اس دھمکی سے ڈر گئیں، عبید اللہ ابن زیاد کی دھمکی سے. اور ہر عورت نے آئی اپنے اپنے فرد کو لے کر چلی گئی. کوئی آئی اپنے بیٹے کو لے گئی، کوئی شوہر کو لے گئی. اس طرح عورتوں نے کردار ادا کی. اور ایک کربلا کے اندر دیکھیں کہ وہاب کلبی جیسی ماں اور زہیر بن کین جیسی بیوی، زہیر بن کین کی جو بیوی تھی، کس طرح زہیر بن کین کو کیا کیا؟ تیار کر کے بھیجا. زہیر بن کین تو آمادہ نہیں تھا، اس کی بیوی نے اس کو آمادہ کیا. وہاب کلبی کی بیوی اور ماں نے اس کو تیار کر کے بھیجا. لیکن کیا کردار ہیں. اور محمد کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے تیار کر کے بھیجا. یہ دو طرح کے کردار ہیں. خواتین نصرت دین کے لیے کام کر سکتی ہیں، تیار کر سکتی ہیں اپنی اولاد کو، بچوں کو، شوہر کو، بیٹے کو، باپ کو، بھائی کو تیار کر سکتی ہیں عورتیں. یہ تو نہیں ہے کہ فقط مردوں کا ہی کام ہے دین کی نصرت کے لیے، نا، عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے دین کی نصرت کے لیے. پھر فرمایا وَإِن رَآ مُنْكَرًا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو منکر کو دیکھ کر قیام کرتا ہے. آج پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کس کو الجھن ہو رہی ہے؟ نظام، یہ جو طاغوتی نظام ہے، یزیدی نظام ہے. سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ یہ نظام ہے، فاسد نظام ہے. ہمارے یہ حکمران فاسد حکمران ہیں، یہ سب سے بڑے منکر ہیں. کیا ہمارے علماء کو پرواہ ہے اس چیز کی؟ کیا ہمارے مولانا حضرات کو پرواہ ہے؟ کیا ہمارے کاروباری لوگوں کو پرواہ ہے؟ کیا ہماری نوکری جو کرتے ہیں ان کو پرواہ ہے؟ کس کو پرواہ ہے کہ سب سے بڑا منکر پاکستان کے اندر پاکستانی حکومت اور پاکستانی یہ فاسد ترین حکمران ہیں؟ کیا کسی کو پرواہ ہے؟ کسی کو بھی پرواہ نہیں. ہر کوئی اپنی گہما گہمی میں کھویا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی سرگرمیوں میں کھویا ہوا ہے. لیکن کیا ہے، ان حکمرانوں کو، فاسد حکمرانوں کی کس کو پرواہ ہے؟ سب سے بڑا منکر ہے کہ یزیدی نظام، الہی حکومت کے علاوہ جو بھی حکومت ہے وہ فاسد حکومت ہے، فاجر حکومت ہے، طاغوتی حکومت ہے. اس کو گراؤ، الہی نظام نافذ کرو. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. یہ منکر کو دیکھ کر پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ منکر کو ووٹ دیتے ہیں، منکر کے نظام کو ووٹ دیتے ہیں. پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ انہی کی حمایت کرتے ہیں، انہی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، انہی کی ٹیبل پر بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. اور پھر سب سے بڑے کیا ہیں؟ عزادار بھی بنتے ہیں، سب سے بڑے شیعہ بھی بنتے ہیں، سب سے بڑے مومن بھی بنتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے امام حسین کو ماننے والے. بھئی امام حسین علیہ السلام نے جو کیا وہ تو تم نہیں کرتے، جو امام نے نہیں کیا وہ سب کچھ کرتے ہو. امام حسین نے سب سے بڑا کیا کیا؟ منکر تھا. اس دور کا سب سے بڑا منکر یزید حاکم اور یزید کی حکومت تھی. سب سے بڑا منکر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. آپ کیا کرتے ہو؟ آپ بھی امام حسین کی سیرت پر چلو نا. امام حسین کے نام پر یا حسین کرتے ہو، امام حسین کے نام پر سب کچھ کرتے ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام کے نام پر، اس کے نام لے کر یزید کے خلاف قیام نہیں کرتے ہو. زمانے کے یزید کو ووٹ دیتے ہو، زمانے کے یزید کی حمایت کرتے ہو. کیسے تم شیعہ ہو؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ وَإِن رَآ مُنْكَرًا، ہمارا شیعہ وہ جو منکر کو دیکھ کو قیام کرتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًى وَفُرَادًا، اگر تم ایک ہو تو بھی قیام کرو، دو ہو تو بھی قیام کرو. کس کے خلاف؟ برائی کے خلاف، منکر کے خلاف کیا کرو؟ قیام کرو. یہ تمام معصومین علیہ السلام کی کیا ہے؟ یہ سیرت رہی ہے کہ زمانے کے طاغوت، زمانے کے فرعون کے ساتھ مقابلہ کریں. اور آج دیکھیں آپ پوری دنیا کے اندر آج آپ دیکھ لیں کہ ہم بطور شیعہ کس قدر ہم کیا ہیں؟ بلند ہیں. اس طرح کے عیسائی پادری کے بقول کہ اگر امام حسین علیہ السلام اگر ہمارے امام ہوتے، ہمارے پیشوا ہوتے، ہمارے مذہب و مسلک کے کیا ہوتے؟ پیشوا ہوتے، تو آج ہماری پوری دنیا پر حکومت ہوتی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومیت کیا ہے؟ ہم تو عزاداری کر کے چلے جاتے ہیں، ہم تو رو کر چلے جاتے ہیں، ہم تو جشن منا کر چلے جاتے ہیں.
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا درد وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آرزو کب پوری ہوگی؟ جب نظام امامت و ولایت کا نظام قائم ہوگا، جب اس نظام اسلامی نظام کی حکومت قائم ہوگی، اس وقت امام موسیٰ کاظم خوش ہوں گے، ہم سے راحت ہوں گے۔ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے شیعہ تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، زکوٰۃ بھی دے رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، ہر عمل کر رہے تھے، نیک عمل کر رہے تھے۔ اس زمانے کا امام آپ کا کیا ہے؟ 14 سال زندان میں رہا، قید و بند میں رہا، صوبتوں میں، تکالیف میں، یہ اپنے بزنس میں، کاروباروں میں، نماز روزہ سب کچھ میں ہے۔ بقول علامہ اقبال کے کہ ملا کو ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام آزاد ایسے نہیں ہوتا، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی طرح قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ انشاءاللہ ہمیں حقیقی معنوں